السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر، اور صاحب حکومت، منکم، تم میں سے، فإن تنازعتم، پھر اگر تم جھگڑ پڑو، فی شیء، کسی بات میں، فردوہ، تو اس کو رجوع کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور پیغمبر کی طرف، ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، ذالک، یہ، خیر، بہتر ہے، واحسن، اور بہت اچھا، تأویلا، انجام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رعایا کو، چاہے فوج کے افراد ہوں یا عام لوگ، انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حکام و امراء کی اطاعت کا حکم دیا ہے، الا یہ کہ حکام اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اختیار والے بادشاہ، قاضی اور جو کسی کام پر مقرر ہو، اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم نہ کرے۔ اگر صریح خلاف کرے تو وہ حکم نہ مانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف نیکی کے امور میں ہے۔ بخاری الاحکام، باب السمع والطاعۃ للایمان، حدیث 6145، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ ہر کام میں، خواہ اسے وہ پسند ہو یا ناپسند، سماع و طاعت بجا لائے، بشرطے کہ اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اگر کسی معصیت یعنی نافرمانی کے کام کا حکم دیا گیا ہو تو اس میں سماع و طاعت نہیں ہے۔ بخاری الفتن، باب السمع والطاعۃ للایمان، حدیث 6144۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، اس آیت میں ایک نہایت اہم حکم دیا کہ باہمی نزاع اور جھگڑے کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع شرط ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو قرآن کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کی سنت کی اطاعت ہے، اور یہ اطاعتیں اصل اور مستقل ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسلامی قانون کا مستقل ماخذ ہے۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مقلدین تقلید کے واجب ہونے پر دلیل لیتے ہیں، لیکن یہ دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ اولی الامر سے بادشاہ اور حکام مراد ہیں۔ اگر بعض اہل علم کے مطابق اس سے علماء دین مراد ہیں تو اس میں اول تو کسی عالم کی تخصیص نہیں ہے، دوسرے بفرض تسلیم عالم کی تقلید کا حکم ہے تو وہ اسی وقت تک ہے کہ اس کا حکم قرآن و حدیث کے موافق ہو، اگرچہ یہ تقلید نہیں بلکہ قرآن و حدیث پر عمل ہے۔ پھر خود چاروں اماموں نے اپنی تقلید سے منع فرمایا ہے، اور قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ ائمہ کی اتباع میں جھگڑا ہو تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ، تابعین یا ائمہ میں
اگر کسی مسئلے پر نزاع ہو تو کسی کا قول بھی حجت نہیں، بلکہ وہاں صرف قرآن و حدیث پر عمل ہوگا۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اگر دو مسلمان جھگڑتے ہیں اور ایک نے کہا چل شرع کی طرف رجوع کریں، دوسرے نے کہا میں شرع کو کچھ نہیں سمجھتا یا مجھے شرع سے کام نہیں، تو بے شک کافر ہوا۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو جو یزعمون، دعویٰ کرتے ہیں، انہم، کہ وہ آمنوا، ایمان لائے، بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ مقدمہ لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ہے، ان یکفروا، کہ وہ نہ مانے، بہ، اس کو، ویرید الشیطان، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، کہ انہیں بہکائے، ضلالا بعیدا، گمراہی دور کی میں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ اس سے پہلی گزر جانے والی آیت میں مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہاں فرمایا کہ منافق ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی مشرک، سردار یا یہودی یا نصرانی عدالت یا کسی کاہن سے فیصلہ کروایا جائے، حالانکہ اسلام ان سب کے انکار کا حکم دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کرنے والی ہر عدالت کو طاغوت قرار دیتا ہے۔ مومن کا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سننا اور ماننا ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے، اور منافقوں کا حال اس کے برعکس ہے، جیسا کہ سورہ نور ہی کی آیت نمبر 48 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 میں ہے۔ افسوس کہ اس وقت اکثر مسلمان ملکوں کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام عدل نافذ ہی نہیں، بلکہ کفار کے بنائے ہوئے قانون نافذ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرآن و سنت کا کوئی متبع حکمران کفار کے اس نظام کو بزور بازو نکال باہر نہیں کرتا، اس وقت تک عدالتوں میں قرآن و سنت کی رسائی مشکل ہے۔ وَإِذَا، اور جب قیل، کہا جاتا ہے، لَهُمْ، انہیں، تَعَالَوْا، آؤ، إِلَىٰ، اس کی طرف، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقین کو، يَصُدُّونَ، ہٹتے ہیں وہ، عَنْكَ، آپ سے، صُدُودًا، رک کر۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھیے گا کہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ فَكَيْفَ، پھر کیسی، إِذَا، جب، أَصَابَتْهُمْ، انہیں پہنچے، مصیبت، کوئی مصیبت، بما، اس کے سبب جو، قدمت، آگے بھیجا، أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ، ثم، پھر، جاءوک، وہ آئیں آپ کے پاس، یحلفون، قسم کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ پر، ان اردنا، کہ اگر ہم نے چاہا، الا، سوائے، احسانا، بھلائی، و توفیق، اور موافقت۔ پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہتا، یعنی جب اپنے کرتوتوں کے سبب عطاب الہی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں سے فیصلہ کروائیں گے یا آج سے زیادہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے بھیتوں سے واقف ہیں جس پر ہم انہیں جزا دیں گے، لیکن اے پیغمبر، آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے
اور واضح و نصیحت اور قول و بلیغ کے ذریعے سے ان کے باطن کی اصلاح کی کوشش جاری رکھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے دشمنوں کی سازش کو عفو و درگزر، واضح و نصیحت اور قول و بلیغ ہی کے ذریعے سے ناکام بنانے کی سعی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب منافق مغلوب تھے اور اسلام اور اس کے احکام اور عدالتیں غالب تھیں، اور منافق دوسرے لوگوں سے فیصلہ کروانے پر پشیمان ہو کر عذر اور معذرتیں کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔